الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحمید۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ وَمَن يُسْلِمْ اور جو جھکا دے وجہہ اپنا منہ الی اللہ اللہ کی طرف وَهُوَ مُحْسِنٌ وہ نیکی کرنے والا ہے فقد استمسک تو بے شک اس نے تھام لیا بالعروۃ الوثقی مضبوط سہارے کو وَإِلَى اللَّهِ عاقبۃ الامور اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا انجام ہے۔ جس کو رب کا سہارا مل گیا اس نے مضبوط سہارے کو تھام لیا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ اور جس نے کفر کیا فَلَا يَحْزُنْكَ تو غمگین نہ کرے تجھے کفرہ اس کا کفر الینا مرجعہم ہماری ہی طرف مرجعہم انہیں پھرنا ہے فننبئہم تو ہم بتا دیں گے انہیں بما عملو جو انہوں نے عمل کیے ان اللہ بے شک اللہ علیم بذات الصدور علیم جاننے والا ہے بذات الصدور سینوں کی بات کو جاننے والا ہے۔ نمتعہم ہم فائدہ اٹھانے دیں گے انہیں قلیلاً کچھ فائدہ اٹھانے دیں گے ثم نضطرہم پھر مجبور کریں گے انہیں الی عذاب غلیظ سخت عذاب کی طرف۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور ضرور اگر تم پوچھو ان سے من خلق السماوات والارض کس نے بنایا آسمانوں اور زمین کو تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ تم کہو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ اکثر انہیں نہیں جانتے۔ للہ ما فی السماوات والارض اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ هو الغنی الحمید وہی غنی ہے بے پرواہ ہے حمید ہے تعریف کے لائق ہے۔ ترجمہ کنز العرفان آیت نمبر 22 سے 26 ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ فرمایا کہ جو اپنا منہ اللہ کی طرف جھکا دے اور وہ نیک ہو تو بے شک اس نے مضبوط سہارا تھام لیا اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ یعنی جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس کا دین قبول کرے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو اپنے کام اسی کے سپرد کر دے اور اسی پر بھروسہ رکھے اور وہ نیک اعمال کرنے والا بھی ہو تو بے شک اس نے پھر مضبوط سہارا تھام لیا۔ رب سے بڑھ کر اچھا سہارا مضبوط سہارا اور کیا ہوگا، اور اس کے ذریعے وہ اعلیٰ مراتب پر فائز ہو جائے گا اور سب کاموں کی انتہا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے تو وہ ایسے شخص کو اچھی جزا دے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آخرت میں اچھی جزا پانے کے لیے صحیح ایمان اور درست نیک اعمال دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہی چیز قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ایک مقام پہ فرمایا ترجمہ کنز العرفان ہاں کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا اور بہرحال جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو اس کا بدلہ بھلائی ہے اور عنقریب ہم اس کو آسان کام کہیں گے۔ ایک اور جگہ فرمایا اور جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تو عنقریب یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں گے۔ چنانچہ جو ایمان والا نہیں ہے اس کا کوئی بھی عمل صالح نہیں ہے اگرچہ وہ ظاہری اعتبار سے کتنے اچھے کام کر رہا ہے۔ جو صحیح ایمان لانے کے بعد نیک عمل نہیں کر رہا وہ اپنے آپ کو خطرے پر پیش کر رہا ہے کیونکہ برے اعمال اللہ کی ناراضی کا سبب ہے، اور جس نے اللہ کو ناراض کیا جس سے اللہ ناراض ہو گیا اس پر اللہ نے رحم نہ کیا تو اسے اس کے برے اعمال کے حساب سے ایک عرصے تک جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ پہلے صحیح ایمان لایا جائے پھر نیک اعمال کیے جائیں
تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آخرت میں اچھی جزا نصیب ہو۔ ومن کفر فلا يحزنک کفرہ، اور جو کفر کرے تو اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے۔ انہیں ہماری ہی طرف پھرنا ہے تو ہم انہیں بتا دیں گے جو انہوں نے کیا ہوگا، بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ ہم انہیں کچھ فائدہ اٹھانے دیں گے پھر انہیں سخت عذاب کی طرف مجبور کریں گے۔ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تسلی رکھیں اور کفر کرنے والے کے کفر پر غم زدہ نہ ہو، کیونکہ اس کا کفر کرنا دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے کسی طرح نقصان دہ نہیں۔ ان لوگوں کو مرنے کے بعد ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اور ہم انہیں ان کے اعمال کی سزا دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس طرح ان کے ظاہری اعمال کو جانتا ہے اسی طرح ان کے دلوں کی بات بھی جانتا ہے، تو وہ انہیں اس کی بھی سزا دے گا جو ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم ان کافروں کو تھوڑی مہلت دیں گے تاکہ وہ اپنی موت تک دنیا کی نعمتوں سے مزے اٹھا لیں، پھر انہیں آخرت میں سخت عذاب کی طرف جانے پر مجبور کر دیں گے، اور وہ جہنم کا عذاب ہے جس سے یہ لوگ کبھی رہائی نہ پا سکیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تم فرماؤ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان میں اکثر جانتے نہیں ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کافر اگرچہ کفر اور شرک کی وادیوں میں گھوم رہے ہیں، لیکن اگر ان سے سوال کیا جائے کہ بتاؤ یہ زمین اور آسمان کس نے بنائے تو ضرور ان کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ نے بنائے۔ ان کے اقرار سے یہ لازم آتا ہے کہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کی ہے وہ اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو واجب ہوا کہ اس کی حمد کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ جبکہ ان جاہلوں کا حال یہ ہے کہ خالق صرف اللہ کو مانتے ہیں، عقیدہ بھی رکھتے ہیں اللہ خالق اور مالک ہے، پھر بھی شرک کرتے ہیں۔ معاذ اللہ شرک اللہ کے قریب کر دیتا ہے، یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں، بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے، سب خوبیوں سراہا وہی ہے، حمید ہے یعنی تعریف کے لائق وہی ہے، بے نیاز بھی ہے، غنی ہے۔ جو کچھ آسمان اور زمین میں سب اللہ کے مملوک ہیں، مخلوق ہیں، بندے ہیں، اور جب اللہ کی یہ شان ہے تو زمین و آسمان میں اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، یعنی آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اللہ ہی اپنی ذات و صفات میں بے نیاز ہے، اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا بے نیاز نہیں، بلکہ ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں تعریف کے لائق ہے، اگرچہ کوئی بھی اس کی حمد نہ کرے۔ ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ ہم اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، اپنی آخرت کی بہتری کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔